بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ملیریا۔ ملیریا کیسے پھیلتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اس بارے میں آج بات کریں گے۔ ملیریا ایک قسم کا مچھر ہے جس کو انوپیلس ماسکیٹو کہتے ہیں۔ انوپیلس ماسکیٹو جب کسی انسان کو کاٹتا ہے تو اس کے جسم کے اندر بلڈ کے ذریعے پلازموڈیم پیراسائٹس، ایک قسم کا پیراسائٹ ہے جو وہ اس کے اندر سے وہ اپنے کاٹنے کے ذریعے انسان کے بلڈ میں داخل کر دیتا ہے، جس سے اس کو وہ ملیریا ہو جاتے ہیں۔ اکثر 7 دن بعد، 21 دن بعد، اس میں قسمیں کو کہ وہ کتنی ہر ملیریا کا اپنا اپنا ڈیوریشن ہے، تو وہ اس سے ملیریا اس کو ہو جاتا ہے۔ ملیریا کی 4 قسمیں ہیں، جس میں سے ایک پلازموڈیم وائویکس ہے، پلازموڈیم اولیے، پلازموڈیم ملیرائیے اور ایک پلازموڈیم پالسیفارم ہے۔ ان میں سے سب سے جو خطرناک اور سیویئر کنڈیشن کا ملیریا ہے وہ پلازموڈیم پالسیفارم ہے۔ اگر ایک انفیکٹڈ ملیریل خاتون اگر اس کی ڈلیوری ہو جاتی ہے تو زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں بھی ملیریا منتقل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یعنی جو بچہ مدر فیڈ پہ ہے، تو وہ اس کو بھی چانسز ہوتے ہیں کہ ملیریا اس کے ماں سے بچے میں منتقل ہو جاتی ہے، چونکہ ملیریا بلڈ کے ذریعے انسان میں منتقل ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کے اور بھی کافی وجوہات ہوتے ہیں، جیسے ایک انسان کا کوئی عضو آرگن جو ہے نا، وہ آپ نے ایک انسان سے نکال کے، جس طرح لوگ ایک انسان سے گردے نکال کے دوسرے کو لگا دیتے ہیں، اس طرح کوئی بھی عضو آپ نے اگر اس کی ہو جاتی ہے دوسرے انسان کو لگ جاتی ہے تو اس میں بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ملیریا اس میں منتقل ہو جاتی ہے، اگر پہلے سے وہ بچہ ملیریا میں مبتلا ہے تو۔ دوسرا، بلڈ ٹرانسفیوژن۔ بلڈ ٹرانسفیوژن میں بھی ایک اگر کوئی بلڈ کے اندر ملیریل پیراسائٹس ہے تو وہ بھی ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہو سکتی ہے۔ تیسری جو بات ہے کہ وہ جو سرنج اگر استعمال کیا جائے، ایسی کوئی جو پہلے کسی ملیریل پیشنٹس کو استعمال ہوا ہے اور وہ سرنج سے اگر کوئی بھی فریک ہو جائے، کوئی استعمال ہو جائے اس کا ایسے، تو اس کے ذریعے سے بھی ملیریا اس انسان میں منتقل ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اس میں ایک اور بھی قسم ہے سیکسول جو ہم بستری ہے، اگر میاں بیوی میں جو جوڑا ہے اس میں سے کسی ایک کو بھی اگر ملیریا ہے تو اس میں بھی چانسز ہے کہ سیکسول ہم بستری کے دوران جو ہے نا وہ ایک سے دوسرے کو ملیریا منتقل ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی اس میں شامل ہے کہ چانسز اس میں کم ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتی ہے کہ وہ ملیریا ایک دوسرے میں منتقل ہو جائے۔ ابھی اگر کسی انسان کو ملیریا ہو جاتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ملیریا ہے؟ ویسے تو اس کی انویسٹیگیشن وغیرہ سے ہی پتہ چل سکتا ہے، لیکن ہم ویسے اس کو سائن و سمٹمز اس کے جو سامنے ہمارے نظر آ رہے ہیں وہ کیا ہونی چاہیے جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس انسان کو ملیریا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ہے کہ ایک تو اس کو شدید سردی کا لگنا جو ہے نا، شدید اس کو ایک سردی لگے گی، ٹھنڈ محسوس ہوگی، اور ساتھ ساتھ اس کو شیورنگ ہوگی، یعنی اس پہ کپ کپی تاری ہوگی۔ تو دوسری جو ہے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اس کو فیور بھی نارمل نہیں ہوگا، اس کو ہائی گریڈ فیور ہوگا، تیز بخار ہوگا، اس کو پسینے آئیں گے، سر میں شدید درد کا بتائیں گے کہ سر میں درد ہو رہا ہے، الٹیاں بھی ہو سکتی ہے اور ڈائریا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو اس میں سر درد اور الٹیاں اور جو ڈائریا ہے، یہ وہ کم لوس جو اس کے سائنز ہے، سمٹمز ہے، تو وہ اس میں آتے ہیں۔ سر درد کا، الٹیوں کا اور ڈائریا کا یہ کم سمٹمز جو ہے نا، اس کے جو بالکل لو والے سمٹمز ہے اس میں آئیں گے، لیکن سردی کا لگنا، کپ کپی تاری ہونا، شیورنگ ہونا، ہائی گریڈ فیور ہونا اور اس کو پسینے آنا، یہ اس کے جو ہائی نشانیاں ہے، جو ہائی سمٹمز، سائن سمٹمز ہے اس میں آتے ہیں۔ اس کی ایک اور بھی اس میں ایک نشاندہی ہو سکتی ہے کہ اگر یہ ہے کہ آپ کو یہ ہے کہ کسی خاص ٹائم پہ
ٹمپریچر ہو جاتا ہے، آپ کو یہ شیورنگ، کب کبھی بخار، اس طرح کی کنڈیشن آپ کی ہو جاتی ہے کسی خاص ٹائم پہ، مثال کے طور پر آج کے دن آپ کو اگر 5 بجے ہوا ہے، 4 بجے ہوا ہے، کوئی بھی ٹائم فکس ٹائم پہ اگر آپ کو بخار ہو گیا اور کل بھی اسی ٹائم پہ وہ بخار دوبارہ آ جاتا ہے، تو یہ بھی ملیریا کی ایک نشاندہی ہے کہ یہ ملیریا ہو سکتا ہے۔ ابھی ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ہم اس کا ٹریٹمنٹ کیسے لیں گے اور کیا لیں گے؟ ٹریٹمنٹ میں سب سے جو ضروری بات ہے وہ اس میں کچھ چیزوں کا پتہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کو کون سا ملیریا کا پیراسائٹ، کون سا ملیریل پیراسائٹس ہے۔ جس طرح میں نے قسموں کا بتا دیا کہ 4 قسمیں ہیں، تو اس میں سے کون سا قسم ہے یہ پتہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ کے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے۔ اگر آپ مطلب نارمل پوزیشن میں، درمیانی پوزیشن میں، اسٹیبل میں، انسٹیبل ہے، کریٹیکل ہے، کس کنڈیشن میں، اس کے مطابق آپ کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی۔ اور جو اس میں دوسری جو پتہ کرنے والی بات ہے، آپ کو مشاہدہ یہ کرنا ہے کہ آپ کی ایج کتنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ پریگننٹ تو نہیں ہے، آپ کو حمل تو نہیں ہے، تو یہ پتہ کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسرا اس میں جو عام نارمل روٹین میں جو میڈیسنز استعمال ہوتے ہیں، جس طرح کلوروکین ہو گیا، ہائیڈرو کلوروکین ہو گیا ہے، ہائیڈروکسی کلوروکین ہو گیا ہے، اور کونین سلفیٹ ہو گیا ہے، اس طرح کی مطلب کونین ہو گئے ہیں، تو یہ اس طرح کی ٹریٹمنٹ آپ ملیریا میں لے سکتے ہیں۔ جنرلی طور پر کچھ چیزیں ایسی ہے جس میں سے اسپیشلی طور پر ایک یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اگر بخار کسی مریض کو، کسی انسان کو ملیریل بخار ہو گیا ہے، تو وہ اس کو زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ اس کو کچھ لوگ اس کے اوپر کمبل ڈال لیتے ہیں، اس کے اوپر رضائی ڈال لیتے ہیں، اس کو گرم کر لیتے ہیں، پنکھا بھی چلنے نہیں دیتے، کیونکہ پیشنٹ یہی بار بار وہ کمپلین کرتا ہے کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، پنکھا بند کر دو، میرے اوپر کچھ کپڑا دے دو، کوئی اس طرح کی مطلب وہ اس کی کمپلیکیشن یہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں یہ بالکل غلط ہے، نہ اس کو پنکھا بند کرنا چاہیے، نہ اس کو، بلکہ اس کو ایسے ٹھنڈے مطلب کسی اے سی والے روم میں رکھے، کسی مطلب اے سی مطلب جو نارمل ہو، ایسے نہیں کہ آپ بالکل اس کو زیادہ ہی کر کے، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ آپ اس کو ٹھنڈ میں مطلب ٹھنڈے ماحول میں رکھ سکتے ہو، آپ اس کو اوپر بالکل رضائی، کپڑا، چادر، اس طرح کی چیزیں بالکل آپ نے نہیں دینی ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو جو ہے نا مطلب ٹھنڈا رکھنا ہے تاکہ وہ اس کو ٹمپریچر اور نہ بڑھے۔ امید ہے کہ سب کو آپ اچھی طرح آپ لوگ جان چکے ہوں گے کہ اس کا ملیریا کیسے پھیلتا ہے، ملیریا کس طریقے سے پھیلتا ہے، اور اس میں اسپیشلی طور پر یہ کرنا ہے کہ اس ملیریا مطلب آپ ایسے ماحول میں سوئے، ایسے مطلب جدھر مچھروں کی تعداد کم ہو، بالکل مچھر ہو ہی نہ، اور آس پاس کا علاقہ بھی صاف رکھے۔ صفائی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ملیریا اور اس طرح کے جو مچھر ہے وہ آپ کو کاٹ سکتے ہیں، جو مطلب آپ کو اس کی وجہ سے بھی ملیریا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا امید ہے کہ آپ زیادہ تر ملیریا کے پھیلنے کا، ملیریا کے سائن و سمٹمز کا، ملیریا کس طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، ملیریا میں کیا احتیاط کرنا چاہیے، امید ہے آپ لوگوں کو سب کچھ پتہ چل گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھ سے کوئی بھی سوال، کوئی کسی قسم کا، ضروری نہیں ہے کہ ملیریا کے بارے میں ہو، کسی قسم کا کوئی بھی سوال جو ہے نا آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے یہ سجیشن بھی دے سکتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں ویڈیو بنا کے بنا دے، ہمیں سمجھائے، تو میں اس کے مطابق بھی وہ ویڈیو بنا سکتا ہوں، کمنٹ سیکشن میں بھی سمجھا سکتا ہوں۔ لہٰذا اپنے خیال رکھے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔